معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا کروڑواں احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنا کر عقل سلیم عطا فرمائی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کے لیے اللہ کریم نے ان گنت نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان گنت نعمتوں کو پیدا فرمایا۔ وہاں پر کچھ ایسے جانور بھی پیدا فرمائے جن سے ہم مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں۔ کئی جانور ہمیں گوشت اور دودھ اور کئی سواری فراہم کرتے ہیں۔ کئی جانوروں سے ہم کھیتی باڑی کا کام لیتے ہیں۔ دوستو، یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں جانوروں کا کردار بڑا اہم ہے، لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مویشی پالنے کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ دوستو، نسل انسانی کے آغاز سے ہی مویشی انسان کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں جانوروں کی اہمیت ہمہ جہت ہے۔ انسانی خوراک کا معاملہ ہو یا پوشاک کا، مال برداری کا کام ہو یا جنگوں میں لڑنے کا، اپنی حفاظت کا معاملہ ہو یا انسانی زندگی میں رونق کا، جانوروں کا کردار بڑا اہم رہا ہے۔ انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے جانوروں کو ہمارے تابع فرما دیا تاکہ ہم ان میں سے مختلف قسم کے فوائد حاصل کر سکیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنی ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ ایک اور جگہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے بھی ہو۔ قرآن کریم میں دودھ کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ پیچھے بیان کی گئی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے حوالہ سے انسان کو اپنی نعمتوں کا احساس دلایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جانوروں کے بغیر انسانی زندگی بالکل ہی بے رونق ہو جائے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ زمینی پیداوار سے انسانی خوراک حاصل کرنے کے بعد جو چیزیں باقی بچ جاتی ہیں، حیوان ان کو کھا کر گزارا کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو انسانی خوراک اور پوشاک میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ خاموش مخلوق روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتی ہے اور روز اصل سے انسانی خدمت میں مصروف ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس خاموش مخلوق کا اچھی طرح سے خیال رکھیں، ان کی خوراک، صحت، دیکھ بھال اور دیگر ضروریات کا خیال رکھیں۔ یہ سب ہمارے ذمہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیں، اور اگر ان کو کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کو فوراً رفع کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، بلا وجہ ان کو نہ ماریں پیٹیں، اور سارا کچھ یہ ان کی ان خدمتوں کے عوض ہے جو وہ ہمارے لیے سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم جانوروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک طرف تو ان کی پیداوار کم ہوگی جس کے نتیجے میں ہمیں معاشی نقصان ہوگا، اور دوسری طرف یہ ان کی حق تلفی بھی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں جانوروں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم جانوروں کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی کوئی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور کی خدمت میں اجر ہے۔ پیچھے بیان کی گئی تمام احادیث اور قرآنی آیات سے ہمیں جانوروں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔